السلام علیکم. پروگرام میں خوش آمدید. اور پروگرام کے تعارف سے پہلے سب سے پہلے آج کی اہم خبر. اور آج کی اہم خبر دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کامیابیوں کے بارے میں ہے. اور یہ رپورٹ آئی ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کی رپورٹ ہے. آج 1 نومبر ہے اور اکتوبر کے مہینے کی یہ رپورٹ آئی ہے. اور جس سے یہ پتہ چلتا ہے, آپ کو تھوڑا سا شاید حیرانگی ہو کہ اکتوبر کے مہینے میں بہت زیادہ حملے ہوئے, دہشت گردوں نے بہت زیادہ حملے کیے سیکیورٹی فورسز پہ اور شہریوں پہ. لیکن اکتوبر کے ہی مہینے میں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے دہشت گردوں کا, اور یہ کافی خوشائند بات ہے. اس کی وجوہات میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. لیکن ستمبر میں 69 حملے ہوئے, جبکہ اکتوبر میں 19 گنا اضافے کے ساتھ 89 یعنی کہ 99 حملے ہوئے. 89 بھی کہتے ہیں اس کو, لیکن زیادہ تر میں ناکامی ہوئی اور جانی نقصان 19% کم ہوا ستمبر کے حساب سے. اور بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز نے 67 دہشت گردوں کو ہلاک کیا, جو 2002 کے بعد سے ایک مہینے میں سب سے زیادہ تعداد ہے. اس کے علاوہ یہ میں اکتوبر کا صرف بتا رہا ہوں آپ کو. ادارے نے صوبے کی سیکیورٹی صورتحال میں نمایاں بہتری قرار دیا اور کہا ہے کہ شہریوں کی اموات میں 92% کمی ہوئی ہے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور شہریوں کے لیے ایک سکون کا سانس ہوگا کہ اتنے حملے ہو رہے ہیں. اکتوبر کے مہینے میں سب سے زیادہ حملے ہوئے, لیکن سب سے کم نقصان اکتوبر کے مہینے میں شہریوں کا ہوا. 92% کمی آئی ہے اس میں, لیکن اس کی کاسٹ سیکیورٹی کے اداروں نے ادا کی ہے اور انہوں نے اپنی جان کی قربانی دے کے ان شہریوں کی اموات میں کمی لائے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی اہلکاروں کی اموات میں بھی 52% کمی آئی ہے. تو یہ بڑی ایک اہم چیز ہے. اور اسی اکتوبر کے مہینے میں اس کی وجوہات کیا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. لیکن اکتوبر کے مہینے میں ٹی پی کے ڈپٹی کمانڈر مفتی مزاحم کی ہلاکت ہوئی, جو کہ ڈپٹی چیف تھا ٹی پی کا. اس کے سربراہ نور ولی محسود کے بعد اس کے بعد ٹی پی کمانڈر کاظم کو ہلاک کیا گیا. ٹی پی کے سربراہ نور ولی محسود پر کابل میں حملہ ہوا. حافظ گل بہادر کے کیمپ پر حملہ ہوا. ٹی پی کا کمانڈر سیف اللہ ساتھیوں سمیت ہلاک ہوا. اور ٹی پی کمانڈر طارق کوچائی اور حکیم اللہ ہلاک ہوئے. اور یہ سب کچھ اکتوبر کے مہینے میں ہوا. اس لیے ہوا کہ اکتوبر کے مہینے میں اسٹیٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم دہشت گردی سے کلیئرٹی کے ساتھ لڑیں گے, اور بات چیت سے اگر مسائل حل نہیں ہو سکے تو اب ہم اپنا مکہ دکھائیں گے. اور مکہ دکھانے کی جب مجھے بات آپ سے کروں تو مجھے یاد آیا ابراہم لنکن کا مکہ. اگر آپ واشنگٹن ڈی سی کبھی گئے ہوں, گوگل پہ بھی ویسے دیکھ سکتے ہیں, لنکن میموریل ہال ہے وہاں پہ واشنگٹن ڈی سی میں. وہاں پہ ابراہم لنکن کا ایک مجسمہ ہے. اس مجسمے میں اس کا بائیں ہاتھ جو ابراہم لنکن کا ہے, ایک مکے کی شکل میں ایسے اس کا مجسمہ بنایا گیا ہے, جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ میسیج دے رہا ہے مخالفین کو امریکہ کے کہ اگر خانہ جنگی کرنی ہے, اگر جنگ کرنی ہے تو میں جنگ کے لیے تیار ہوں اور میں جنگ کروں گا. لیکن دوسرا ہاتھ اس نے تھوڑا سا کھولا ہوا ہے کہ اگر آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, بات چیت سے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں, تو میں وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. میرا خیال ہے کہ اس سمبولکلی یہ بات بڑی اہم تھی آپ سے شیئر کرنا کہ پاکستان نے بہت عرصے تک کوشش کی بات چیت کرنے کی ٹی پی کے ساتھ, اور افغانستان کے طالبان کے ساتھ خاص طور پہ پاکستان نے کبھی پھڈا نہیں کیا تھا, اس کے باوجود کہ ہم روزانہ شہیدوں کی لاشیں اٹھاتے تھے. لیکن پھر ایک موقع آیا کہ پاکستان کو اپنا مکہ ابراہم لنکن کی طرح دکھانا پڑا. اور پھر جب افغانستان کے اندر حملے ہوئے اور اس کے بعد جو یہاں پہ ساتھ ہی ان ملٹری آپریشن شروع ہوا, ان دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے, اور اس میں جو نقصان ہوا ہے, تو اب اس دفعہ مکہ ساتھ اور دوسرا ہاتھ نیگوسیشن کا ساتھ, اس کا رزلٹ بہترین ہوتا ہے. اگر آپ پاورفل پوزیشن سے بات کریں گے اپنے دشمن کے ساتھ, تو دشمن آپ کی بات سمجھتا ہے اور مانتا بھی ہے. یہی بات انڈیا کے ساتھ بھی ہوئی تھی مئی میں, جب اس کی ٹھکائی ہوئی تو امریکہ کے پاس گیا کہ بات چیت کر لیں. تو بات چیت بھی ہوئی, پھر ہم نے سیز فائر بھی کیا. افغانستان کے ساتھ بھی سیز فائر کیا ہے, لیکن اگر خلاف ورزی ہوگی تو اس کے ساتھ پھر وہی ہوگا جو مکے کے ذریعے ہونا چاہیے. لیکن اللہ کرے کہ یہ نوبت نہ آئے اور یہ سیز فائر رہے دونوں بارڈرز پہ, اور اس خطے کے لوگ خوشحال ہوں, پیس میں رہیں, امن میں رہیں. اور آج کے پروگرام کا تعارف اہم خبر ٹاپ سٹوری ہماری ہوگی عمران خان کو رہا کروانے کی کوششیں کامیاب ہوں گی یا نہیں. فواد حسین چودھری صاحب سابق وفاقی وزیر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, اور ہم ان سے بات کریں گے کہ ان کی جو میٹنگ ہوئی ہے شاہ صاحب کے ساتھ ان کی عمران اسماعیل کی, اس پہ اتنا شور پڑ گیا ہے پورے پاکستان میں, اور کسی ڈیل کی باتیں سن رہے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے مفادات کے خلاف کام ہو رہا ہے. کیا اس میں سچ کیا ہے؟ عمران خان کی رہائی کے لیے اگر کوششیں ہو رہی ہیں تو یہ پی ٹی آئی کے خلاف کیسے بات جاتی ہے؟ اور جو لوگ یہ شور مچا رہے ہیں ان کا تعلق پاکستان سے کیا ہے؟ ان کا تعلق
کیا اس جیل اکانومی سے ہے کہ عمران خان کو سلاخوں کے پیچھے رکھو اور چندے اکٹھے کرو اور پیسے کماؤ اور اپنی لیڈرشپ بھی یہاں پہ قائم رکھو؟ تو کیا یہ وہ بات ہے یا کچھ اور ہے؟ اس کے بعد ہمارا آج کا ہاٹ ایشو ہوگا 27ویں آئینی ترمیم، نیا حکومتی چیلنج۔ سینیٹر کامران مرتضی JUI کے انہوں نے دعویٰ کیا کہ منڈے کو 27ویں ترمیم پیش کی جائے گی، یہ ان کے خیال میں ان کا دعویٰ ہے، لیکن بیرسٹر عقیل ملک ایسا سمجھتے ہیں یا نہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہاٹ ایشو میں وزیر مملکت ہیں برائے قانون و انصاف، اور ان سے پوچھیں گے آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اور باقی جو پاکستان میں سچویشن ہے۔ اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہوگا ای چالان۔ یہ کراچی میں آپ نے دیکھا کروڑوں روپے کے جرمانے ہوئے ہیں، اچانک ای چالان شروع ہو گیا، اس پہ سوشل میڈیا میں بڑی دلچسپ میمز بھی چل رہی ہیں بائی دا وے، اور اس پہ پوچھا یہ جا رہا ہے کہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان، اس پہ بات کریں گے آج کے ایڈیٹوریل۔ صوبوں کو دوسرے شہروں کو کیا کرنا چاہیے ای چالان کے بارے میں۔ تو شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا پروگرام ٹاپ سٹوری سے۔ بہت شکریہ فواز حسین چودھری صاحب، سابق وفاقی وزیر اور سیاسی رہنما۔ یہ فرمائیے گا کہ ابھی ایک آپ نے کجے میں بم مارا ہے جسے کہتے ہیں، میں یہ کہوں گا اچانک ملاقات ہوئی ہے شاہ محمود قریشی صاحب سے آپ کی، لاہور میں ہاسپٹلائز ہیں وہ، اور اچانک ہی پورے ملک میں ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے، کچھ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، کچھ آپ پہ تنقید کر رہے ہیں۔ کیا یہ آپ نے کجے میں بم کیا مارا ہے، یہ ذرا بتائیں گے آپ؟ نہیں، سچی بات یہ ہے کہ کوئی ایسا بڑی کو پلانڈ نہیں تھا کام۔ ایشو یہ تھا کہ محمود مولوی صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد آئے تھے، اور اسلام آباد میں انہوں نے وہ آئے تو بات ہو رہی تھی کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ بیمار ہیں، ادھر PKI ہے، وہ پی کے ایل آئی میں ہے، ان کا کوئی پرابلم ہے، پاکستان کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیٹیوٹ۔ تو انہوں نے کہا کہ تو بات یہ ہو رری تھی کہ یہ جو لیڈرشپ ہے، یہ جو لوگ جیلوں میں چلے جاتے ہیں ان کو پوچھتے ہی نہیں دوبارہ۔ جیسے آپ کے پروگرام میں بھی پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ میں 7 مہینے جیل رہا، کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ بھائی تم زندہ ہو، مر گئے ہو، کیا ہو گیا، جیسے تو یہی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا ویسے اگر ہم جا سکے تو ہمیں جانا چاہیے شاہ صاحب کے پاس۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل چلے، میں کل جو ہوں یہاں پہ فارغ ہوں اور چلتے ہیں، اور عمران اسماعیل جو ہیں ان کا بھی پتہ کرتے ہیں اگر وہ بھی چلنا چاہتے ہیں۔ تو عمران نے کہا بالکل میں چلتا ہوں۔ عمران اسماعیل کا نام کہاں سے آیا؟ یہ میں اور محمود مولوی صاحب بات، ہم آپس میں رابطہ رہتا ہے، دوست ہے پرانے، سب ظاہر ہے پرانا، ہمارا اتنا پرانا تعلق ہے، باقی سب دوستوں سے بھی تعلق رہتا ہے۔ تو وہ بھی انہوں نے کہا بالکل فوراً چلیں۔ وہاں جب ہم گئے تو پہلے کوٹ لکھپت میں تاریخ تھی، تو اعجاز چوہے صاحب سے بھی، محمود رشید صاحب، یہ سب لوگ وہاں پہ جو کارکنان ہیں وہ بھی، ان سے بھی ملاقات ہوئی، اعجاز چوہے صاحب سے بھی ہوگی، اعجاز چوہے صاحب سے ذرا تفصیلی ہوئی علیحدہ، اور اس کے بعد ہمیں شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس بھی چلے گئے۔ اور وہاں سے مطلب ہم تو فرینکلی کوئی ایسا تصویریں وغیرہ ہم تو نہیں دینا چاہ رہے تھے، وہ کوئی اور ایک چھپ کے میٹنگ کر رہے تھے، خفیہ تھی؟ چھپ کے نہیں، لیکن مطلب ہم نے سوچا نہیں تھا کہ پبلسٹی ہو جائے۔ اچھا لیکن یہ بتائیے گا، آپ نے کہا وہاں چلے گئے، اتنا آسان تو نہیں ہے ملاقات کرنا شاہ محمود قریشی صاحب؟ ہاسپٹل میں اتنا مشکل بھی نہیں ہے، مشکل نہیں، لیکن پھر بھی اجازت تو لینی پڑتی ہے۔ کہاں سے لی اجازت، کیسے ملی؟ کوئی تھوڑا سا یہ بھی بتائیں، لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں۔ یہ تو محمود مولوی صاحب کا انیشیٹو تھا، انہوں نے گئے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ میں نے ان سے نہیں پوچھا کہ کیا اجازت لی، کیا لی۔ پنجاب حکومت نے دی ہوگی نا اجازت تو، یا نہیں؟ لیکن اس سے پہلے بھی نہیں، جب ہم گئے ہیں تو اس وقت ان کے پاس ساری فیملی بیٹھی تھی، لوگ بیٹھے تھے۔ آئی ڈونٹ تھنک سو اتنا آسان ہوتا ہے۔ جیل میں ہیں، قید میں ہیں، جیل میں نہیں ہے، جیل میں نہیں، قید میں ہیں، لیکن کچھ تو پیرا ہوتا ہے پولیس کا۔ ہاسپٹل میں اسی لیے تو زرداری صاحب، نواز شریف صاحب جب ہاسپٹلز میں تھے تو ان کی ملاقاتیں بڑی آسان ہوتی۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے راستے پہ چل پڑے ہیں؟ 2-2.5 سال انہیں جیل میں ہو گئے ہیں، اگر وہ بیمار ہو گئے ہیں تو وہ نواز شریف صاحب کا راستہ تو اور تھا نا۔ تو یہ تو کھڑے ہیں لوگ، شاہ محمود قریشی صاحب ہو گئے۔ تو یہی تو آپ لوگوں پہ آبجیکشن تو یہی آ رہا ہے پارٹی PTI کی طرف سے کہ یہ کھڑے ہیں لوگ اور آپ لوگ انہیں بٹھانے جا رہے ہیں، ایسا ہے؟ کیا سے بٹھانے جا رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ان کو چاہتے ہیں کہ عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے، یعنی اگر وہ اور آپ حوصلہ توڑنا چاہ رہے ہیں، الگ سے پارٹی میں ایک الگ گروپ بنانا چاہ رہے ہیں، نئی پارٹی بنانا چاہ رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ نیا گروپ کیا کہہ رہا ہے؟ نیا گروپ کہہ رہا ہے، ہاں کہہ تو یہ رہے کہ عمران خان کو رہا کرو۔ تو عمران، جو بندے یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو رہا کریں اور انہیں جو ہے وہ ایک پولیٹیکل سپیس دی جائے،
وہ پھر کیا گروپ بنا؟ تو آپ خیال میں وہ لوگ سنسیئر ہیں عمران خان کے ساتھ؟ وہ ہی تو سنسیئر ہے. اگر وہ ہی سنسیئر ہیں تو پھر اسد عمر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میرا اس تحریک سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں نہیں اس کا حصہ, مجھے نہ کہا جائے. اسد عمر صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو نہیں ریلیز ہونا چاہیے اور شاہ محمود قریشی صاحب اور ارشاد چودھری صاحب کو بھی اور رگڑا لینا چاہیے, تو پھر میں تو کچھ نہیں. وہ دیکھیں, وہ سب سے پہلے فائنانس منسٹر, وہ پوسٹر بوائے تھے, اور پھر انہوں نے اتنا بڑا ٹویٹ کیا. میرے خیال میں بہت سارے لوگ ہوں گے جو سمجھتے یہی ہیں کہ یہ جو عمران خان کی ریلیز, دیکھیں میں آپ کے پروگراموں میں پہلے بھی ایک طریقہ ہے, نقطہ نظر ہے دیکھنے کا. ایک نقطہ نظر یہ ہوگا جو حکومت کا ہوگا کہ جی دیکھیے ہمارے معاملات تو امریکہ سے بھی صحیح ہیں, سعودی عربیہ سے بھی صحیح ہیں, چیزیں زبردست ہمارے کنٹرول میں, ہمیں کیا ضرورت ہے بات کرنے کی. اور دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں, جو پی ٹی آئی کے اندر ایک نقطہ نظر ہے کہ نہیں جی ہم تو جب تک انقلاب نہیں آئے گا عمران خان کو باہر نہیں آنا چاہیے. ہم ان دونوں نقطہ نظر سے اختلاف کرتے ہیں. نہیں, یہ آپ بڑی سینسیبل بات کرتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ یہ شک کیوں ہے آپ پہ, شک یہ ہے عمران اسماعیل پہ, محمود مولوی پہ, اور پارٹی کے اندر لوگ کر رہے ہیں شک, اور کچھ باہر بیٹھے ہیں وہ کر رہے ہیں. نہیں, میں یہی آپ سے دیکھیں نا, بات یہ ہے طبقات ہے, لوگ ہیں. میں نے خان صاحب کو ڈیالہ میں جب ملا, میں نے انہیں کہا سر آپ نے 40-50 ملین ڈالر کی اکانومی کریٹ کر دی ہے جیل کے اندر آ کے. 40-50 ملین ڈالر کی. میں نے کہا جی اب آپ کے نام کے اوپر فنڈنگ ہوتی ہے, وکیلوں کو دینے کے لیے پیسوں کے علیحدہ فنڈنگ ہوتی ہے, یوٹیوبر بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کے نام کے اوپر یوٹیوب فنڈ کر رہے ہیں, باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ساری آپ کے نام کے اوپر بیچ رہے ہیں, یہ لوگ آپ کو باہر نہیں آنے دیں گے. میں نے کہا جی یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. خان صاحب کا کیا رسپانس؟ میں آپ کو پورا واقعہ سنیں. میں نے انہیں کہا جی آپ کو باہر آسانی سے نہیں آنے دیں گے. تو یہ نقطہ نظر جب آپ خود اگریسو باتیں کرتے ہیں اور آپ اسٹیبلشمنٹ کو, گورنمنٹ کو اس طرح سے ٹیک آن کرتے ہیں, تو یہ ٹھیک ہے, وہ آپ کو اندر رکھنا چاہتے ہیں, کوئی شبہ نہیں مجھے, وہ آپ کو اندر رکھنا چاہتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو لوگ بہت زیادہ آپ کے بھی جو ہے وہ 24 گھنٹے آپ کو بھی اٹھا کے رکھتے ہیں نا کہ بس یہ انقلاب ہی آنا ہے تو آپ نے آنا ہے, وہ آپ کے لیے نہیں کر رہے. یہ 40-50 ملین ڈالر کی اکانومی ہے جن میں ان کا شیئر ہے, تو وہ ہنس پڑے. انہوں نے کہا سچی, انہوں نے کہا مجھے کتنی بڑی چل رہا ہے. میں کہا یہ پوری گیم چل رہی ہے, ایسے آپ نہ کریں. ہمیں دیکھیں, میں آپ کے سامنے آپ کے پروگرام میں کتنے دفعہ بات یہ کر چکا ہوں, پاکستان میں ہمارا کوئی مقصد اور نہیں ہے سیاسی درجہ حرارت کو نیچے لانا ہے. سیاسی درجہ حرارت کیسے نیچے آئے گا؟ انگیجمنٹ سے. اگر حکومت اور حکمران یہ سمجھیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو اور ان کو انگیجمنٹ ہی نہیں کرنی, تو مجھے آپ بتائیے پی ٹی آئی کے پاس, عمران خان کے پاس سوائے اس کے کیا چارہ رہ جاتا ہے کہ وہ روز لانگ مارچ ہوں, روزانہ احتجاج ہوں, استعفے ہوں, چیزیں ہوں. لیکن اگر حکومت انگیجمنٹ کرتی ہے تو پھر پی ٹی آئی کو بھی ان کو راستہ دینا چاہیے. پھر یہ بھی نہ کریں کہ چھوٹی سی جب ریلیف ملتی ہے تو آپ سر پہ چڑھ جائیں, پہ دیکھا ہم نے کرا لیا. یہ نہ کریں آپ. پی ٹی آئی کو ایک قدم پیچھے ہٹنا ہے, حکومت کو, حکمرانوں کو ایک قدم آگے بڑھنا ہے. دس از دا اونلی وے جس سے ہم پاکستان کے اندر, اور پچھلے پروگرام میں آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس لڑائی میں سب سے زیادہ نقصان تو آپ کا ہو رہا ہے, میڈیا کا ہو رہا ہے, جس کا جو ہے وہ بیڑا غرق ہو گیا. ہر دور میں ہوتا ہے. ایک تو جو پرسنل ہے, میں پرسنلی میں کہہ رہا ہوں, میں میڈیا دی گل نہیں, پرسنل میں گل آج ذکر نہیں کی. ہمارے دور میں میڈیا بڑا آزاد تھا. نہیں, پہلے گواہی دو, میں پرسنل گل نہیں کی, میں میڈیا کی بات. اچھا آپ آگے جائیں. میڈیا کا ہو رہا ہے, سول سوسائٹی کا ہو گیا, آئین کا ہو گیا, ہم نے ان کو بھی تو بچانا ہے نا, تو ایک قدم اس سے اوپر جانا. اب میری خیال کے اندر اب ہم اگلے ہفتے انشاءاللہ محمود مولوی صاحب ہیں, عمران اسماعیل ہیں, میں ہیں, کچھ لوگ اس میں ہمیں اب ایڈ بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ, جیسے چوری سرور صاحب ہیں اور لوگ ہیں, وہ لوگ بھی اس میں اب آ جائیں گے. تو ہم ایک گورنمنٹ کے منسٹرز کو ملنا چاہتے ہیں, پی ایم ایل این کے منسٹرز. کس کو ملنا چاہتے ہیں؟ اب دیکھتے ہیں ان میں سے آپ کے خیال میں پریفرنس کس کی ہوگی. آپ اب ظاہر وہاں بھی ہاکس اور ڈبز دونوں ہیں. دیکھیں میں نام لوں گا نا پھر تو انہوں پتہ نا کمپٹیشن شروع ہو جائے گا. ٹھیک, ہم یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے منسٹر سے بھی ملاقات کریں, تاکہ ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو لوگ ہیں جو 70 سال سے اوپر کے لوگ, شاہ محمود قریشی, اعجاز چودھری, یاسمین راشد, اور ان کو کتنی آپ نے جو ہے وہ ہم بھگتنا ہے انہوں نے. آپ سیاسی ٹمپریچر نیچے چاہتے ہیں. یہ اصل پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جنہوں نے 2-2.5 سال اندر ہو گئے. ان کو موقع دیں, یہ لوگ باہر نکلیں اور ایک ٹمپریچر نیچے آئے. عمران خان کو, بشرا بی بی کو ریلیف دیں, یہاں سے ہم آگے چلیں. ٹھیک. اچھا, آپ نے ذکر کیا چندہ چوروں کا کہ وہ عمران خان کے نام پہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں اور وہ سب کچھ کرتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ وہی لوگ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو دہشت گردوں کی تنظیم ہے اس کے ساتھ مذاکرات پہ زور دیتے ہیں, لیکن عمران خان کو کہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات نہ کرے. یہ کانٹراڈکشن جو ہے
یہ صرف پیسے کی وجہ سے ہے یا یہ لوگ کسی اور ایجنڈے پہ ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ لوگ ہیں جو ماچس لے کے کھڑے ہیں, جو ہی الاؤ کم ہوتا ہے وہ دوبارہ تیلی لگا کے اس الاؤ کو بڑھانا چاہتے ہیں. ماضی میں دیکھیں نا ہم سے کیا غلطی ہوئی, ہم سے جو میں بات کر رہا تھا کل پرسوں, ہمارے کچھ دوست آئے ہوئے تھے پی ٹی آئی کے اور وہ بھی ایگری کر رہے تھے, ہم نے ان سے میں کہہ رہا تھا کہ ہم سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ جب پارٹی نے ہم پہ زور دباؤ ڈالا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے اپنے رابطے ختم کریں تو ہم نے اس دباؤ میں رابطے ختم کر دیے, ہمیں بالکل نہیں ختم کرنے چاہیے تھے. اب یہی بات ہے, آپ پی ایم ایل این ہے, پیپلز پارٹی ہے, آپ کہتے ہیں جی ان سے تو ہم جو ہے وہ بات نہ کریں, ٹی ٹی پی سے بات کر لیں, کس قدر احمقانہ بات ہے. نہیں لیکن یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی آپ کے پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو؟ پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو سمجھ نہیں آ سکتی نا, پی ٹی آئی کی اتنی گمراہی ان لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہے, آپ لوگوں کا نیریٹو اس کا مطلب ہے کمزور ہے, ٹمپریچر زیادہ ہے. تو پرابلم یہ ہوتا ہے آپ کے خیال 70 سال سارے لوگ اتنے میگنینیمس نہیں ہوتے جتنے آپ نے کیا, جس طرح آپ نے کہہ رہے نا کہ آپ نے کبھی ذاتی بات نہیں کی ہے, سارے لوگ اتنے میگنینیمس تو نہیں ہوتے. چپ ہی کروا دیا میگنینیمس کہہ کے, چلے میں مان لیتا ہوں. نہیں تو میں صرف آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں, پرسنل ایک جو لڑائیاں ہیں نا وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ اس میں ریشنلٹی کھو گئی. میں اس چیز کو سمجھنا چاہتا ہوں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 70 سال سے اوپر جو لوگ ہیں ان کو اگر رہا کیا جائے گا تو ٹیمپریچر نیچے آئے گا, پھر وہ لوگ جو بات چیت کے حق میں ہیں, جو ٹی ٹی پی سٹائل نہیں چاہتے, وہ ان تک نیریٹو پہنچے گا اور اثر کرے گا. ایبسولوٹلی. آپ مثال کے طور کے اوپر اب یہ جو لوگ ہیں سارے, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, اعجاز چودھری ہیں, محمود الرشید ہیں, یاسمین راشد ہیں, عمر چیمہ ہیں, ان کے اوپر تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نا کہ انہوں نے عمران خان کو جو ہے وہ چھوڑا یا کیا, ان سے زیادہ قربانی اور کیا شاہ محمود قریشی کو کہہ دیں گے لوگ, وہ کہہ رہے ہیں, ابھی کہہ رہے ہیں جی وہاں صوبہ الگ بن رہا ہے, ان کو وہاں پارٹی دے دیں گے, یہ کر, ابھی باتیں ہو رہی ہیں. 2 سال پہلے چھوڑ دیتے, شاہ صاحب نے چھوڑنا ہوتا. وہ جب جو بندہ سفر کر رہا ہے, جو اسی پہ شک کیا جا رہا ہے, وہ لوگ نہیں, اور کرتا کون ہے؟ جو باہر بیٹھا ہوا ہے, جس نے زندگی میں جس کے اوپر کبھی کوئی پرچہ نہیں ہوا, جس نے کبھی زندگی میں کچھ نہیں کیا, وہ بیٹھ کے بعد میں آتا ہے, کام شام کر کے آتا ہے, رات کو وہ 2-4 سب لوگوں کو گالیاں نکالتا ہے, سو جاتا ہے, صبح اٹھتا ہے, ناشتہ کرتا ہے, اس کے بعد پھر 2-4 گالیاں نکالتا ہے, پھر کام پہ چلا جاتا ہے, پھر اس طرح تو نہیں نا پارٹیاں چل سکتی. دیکھیں ایک ہی اس پارٹی کا پرابلم. پھر دیکھیں نا خان صاحب, اسی لیے دیکھیں نا اس میں ہم نے خان صاحب سے تو مینڈیٹ نہیں ہے ہمارے پاس, نہ ہی ہم نے خان صاحب سے پوچھا ہے. ہم تو خان صاحب کو رہا کرانا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں عمران خان, بشرا بی بی, ان لوگوں کو جو ہے, اور باقی جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں وہ باہر آئیں, ملک کا ٹمپریچر نیچے آئے. اور ایک اور چیز میں بڑی امپورٹنٹ یہاں پہ آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں پاکستان میں ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ اپوزیشن دعا کرتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی اور حکومت کی لڑائی ہو جائے اور ہم اور اسٹیبلشمنٹ مل کے حکومت کے خلاف آ جائے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اس ایکویشن میں شامل کرنا ضروری ہے, تو وہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ ٹریڈیشن ختم ہونی چاہیے. سو وی شوڈ اسپیک ود دا گورنمنٹ اینڈ اسٹیبلشمنٹ فار اے کمپریہنسو فارمولا ان دا اینڈ. فی الحال ہماری توجہ صرف اتنی ہے ٹمپریچر نیچے لائیں, اور ٹمپریچر نیچے آئے گا جب آپ جو رائٹفل لوگ ہیں ان کو آپ رائٹفل, یہ بھی ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ نے کوئی ان سے کوئی ایکسٹرا آرڈنری ریلیف ان کو دینا ہے, آپ نے ان کو جو قانونی ریلیف ہے وہ اچھا, لیکن یہ بات آپ کی بڑی لاجیکل ہے, قانونی ریلیف انہیں ملے, لیکن شک جو ہے, شک کا جو پودا ہے, بیج نہیں اب تو پودا ہے نا, اور وہ باہر بیٹھے لوگ آپ کہہ رہے ہیں اس کو پانی بھی دے رہے ہیں, وہ سب سے پہلے وہی شور میں چاہتے ہیں ڈیل ہو گئی. کیا ڈیل؟ آپ پی ٹی آئی کے لوگ ہی نہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو باہر آنے دینا چاہتے. میرا یہ مطلب ہے. نہیں, آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. مجھے آپ بتائیے کہ یہ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں یا جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, وہ اس بات کے اوپر یہ کہنا کہ یہ محمود مولوی نے یا عمران اسماعیل نے یا فواد چودھری نے یا باقی جو سارے ہمارے دوست ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان, بشرا بی بی اور یہ جو شاہ محمود قریشی, اعجاز چودھری, یہ لوگ باہر آئیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ کیوں ان کو جیل میں رکھنا چاہتے ہیں. ابھی آپ نے خود بتایا اکانومی ہے ان کی, جیل اکانومی, جیسے وار اکانومی ہوتی ہے, یہ جیل اکانومی ہے. تو اور لیڈرشپ کی, اچھا, اور اس سے ٹمپریچر اوپر رہے, ٹھیک, ٹیمپریچر اوپر ہے, لڑائی کی کیفیت. یہ طالبان یہی تو کر رہے ہیں, دہشت گرد, کہ جی ایک جنگ لگی رہے جس میں ان کا نارکوٹکس کا بزنس چلے, اسمگلنگ کا سمرنگ رہے, ٹھیک, سمرنگ کرتے رہنا چاہتے ہیں. لیکن بات یہ کہ سب کچھ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو رہا ہے, اور یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول علیمہ خان کرتی ہیں, اور وہ عمران خان کے میسیج لے کے آتی ہیں, کوئی انسٹرکشن دیتے ہیں. نہیں, شیر افضل اچھا چلے ٹھیک ہے, مروت صاحب تو بادشاہ آدمی ہیں. نہیں تو بادشاہ ہیں تو پھر ان کو ڈینائل تو کوئی نہیں آیا. ٹھیک ہے, چلے آپ. تو میں یہ سوال یہ ہے کہ جب وہی بہن ہی نہیں چاہتی, یہ ایک تھیوری ہے کہ بہن ہی نہیں چاہتی. حفیظ اللہ نیازی صاحب نے لکھا ہے یہ کہ اگلی وزیر اعظم علیمہ خان ہوں گی,
انہوں نے لکھا ہے, ان کے بہنوئی ہیں, وہ رشتہ دار ہیں, انہوں نے لکھا ہے. تو پھر کیا فیملی کے لوگ بھی میں نے حفیظ اللہ خان صاحب کو باہر نہیں آنے دینا؟ میں نے حفیظ اللہ نیاز صاحب سے کہا کہ بڑی معذرت دے نال تسی سارے نیازیاں چ کوئی بندہ پیدا ہویا اور عمران خان ہے, اس کے علاوہ تھوڑے چ کوئی بندہ نہیں ہے. اس واسطے تسی او دے نال ہی جڑے بیٹھ کرو. سارے نیازیوں کے بارے میں یہ بات نہ کریں. صحیح بات ہے, تو حفیظ اللہ نیازی صاحب ہمارے بھی دوست ہیں. لیکن اس پہ ان کے پاس عمران خان کے علاوہ ان کوئی بندہ نہیں. بندے سے مراد آپ کی کہ انٹیلیجنس جو لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کی, جو وہ ایک بندہ سبسٹینٹیو آدمی جو لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کی اہلیت رکھتا ہو, جو لیڈر ہے, باقی کوئی نہیں ہے. علیمہ بی بی کا جو رول ہے وہ اس حد تک ضرور ہے کہ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ عمران خان کی رہائی کی تحریک انہیں چلانی چاہیے, لیکن چونکہ وہ پولیٹیشین نہیں ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو جو سراؤنڈ کیا پھر خان صاحب نے بھی جو کیا, لیکن اب جو سلمان راجہ ہو گئے یا یہ جو سارے لوگ ہو گئے تو پولیٹیکلی سیاسی نابالغ ہیں نا, ان سے کیا انہوں نے کرنا ہے. آپ پہلے یہ بات سمجھتے رہے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے دباؤ بڑھانا پڑے گا اسٹریٹ پہ. اب آپ کہتے ہیں کہ وہ ناکام ہو گئی ہے تحریک, وہ نہیں چل سکتی, خان کو ایسے رہائی نہیں مل سکتی. یہ طریقہ ہے کہ ٹیمپریچر نیچے لایا جائے, نیگوشیٹ کیا جائے. تو آپ ابھی جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا میں, یہ اور ان کے ساتھی مل کے جو کہہ رہے ہیں ہم خان کو رہا کروا لیں گے سڑکوں کے ذریعے, آپ کیا سمجھتے نہیں کروائیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ان کو عمران خان, جب آپ شروع سے ہی یہ کریں گے کہ یہ تو دہشت گرد ہے, اس کو ہم نے وزیر اعلیٰ نہیں بننے دینا, اس کے لیے ہم یہ کر دیں گے, وہ تلخیاں پیدا ہوں گی. بٹ ٹو بی فیئر ود سہیل آفریدی, میں ان کی طرفداری نہیں کر رہا, انہوں نے ابھی تک بڑا اچھا کنڈکٹ کیا. دیکھیں انہوں نے ساری پولیٹیکل پارٹیز بشمول پی ایم ایل این امیر مقام صاحب کو کال کیا, انہوں نے پیپلز پارٹی کو کال کیا, دس از اے وے ٹو گو. اب وہ انہوں نے یہاں پہ آ کے ڈالا میں کہا کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے. تو آپ سہیل آفریدی کو میں عرض ہی یہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ انگیجمنٹ ہی نہیں کریں گے, اگر آپ اس کو راستہ ہی نہیں دیں گے اور صرف راستہ اس کے لیے یہ بچے گا کہ وہ احتجاج کرے, تو وہ اور کیا کرے. ٹھیک, بہت شکریہ. فواد حسین چودھری صاحب ہم سے بات کرنے کا لاہور سے تشریف لا رہے ہیں میٹنگ کے بعد اور سیدھا ہمارے ساتھ آئے ہیں. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور دیکھیں گے کہ آپ کی کوششیں کامیاب ہوتی ہیں یا نہیں. وقت تو ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو ہمارا آج کا ہاٹ ایشو 27ویں آئینی ترمیم, نیا حکومتی چیلنج. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اور 27ویں آئینی ترمیم, نیا حکومتی چیلنج, یہ ہے ہمارا آج کا ہاٹ ایشو. ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے, وزیر مملکت برائے قانون و انصاف. ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ آزاد جموں کشمیر میں حکومت کیوں نہیں بن پا رہی, وہاں پہ نیا وزیر اعظم کیوں نہیں آ رہا, مسائل کیا چل رہے ہیں, اور کیا نیا الیکشن کمشنر آئے گا, چیف الیکشن کمشنر, یا نہیں آئے گا. اور سہیل آفریدی جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں, ان کو پرائم منسٹر شہباز شریف نے ایک بار پھر دعوت دی ہے کہ آئیں اکٹھے بیٹھ کے ملک کے لیے کوئی پلان کرتے ہیں. اس پہ حکومت کو کیا جواب ملا ہے؟ بیرسٹر عقیل ملک صاحب السلام علیکم. السلام علیکم مختار صاحب. پروگرام میں خوش آمدید. فرمائیے گا کہ منڈے کو 27ویں ترمیم پیش ہو رہی ہے, اس کے کوئی سیلینٹ فیچر, جیسے سوال آتا ہے پیپر میں, سیلینٹ فیچر بتائیں کچھ ہمیں قوم کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابصار صاحب بہت بہت شکریہ. آپ پاکستانی کی بات کر رہے ہیں کہیں اور کی, کیونکہ نہ تو سینٹ کا اجلاس ہے اور نہ ہی نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہے سوموار والے دن. پتہ نہیں یہ خبریں کہاں پہ گردش کر رہی ہیں اور کون ایسی خبریں پھیلا رہا ہے. جس سینیٹر کامران مرتضی صاحب نے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے فرمایا ہے JUI کے, پتہ نہیں, میرے تو علم میں نہیں ہے کیونکہ میں منسٹری آف لا اینڈ جسٹس سے ہی منسلک ہوں. لیکن ہم نے تو کسی باضابطہ ڈرافٹ پہ کام شروع بھی نہیں کیا یا باضابطہ 27ویں آئینی ترمیم پہ کام شروع نہیں کیا. اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جب بھی آئے گی ڈنکے کی چوٹ پہ آئے گی, آؤٹ ان دی اوپن آئے گی. ہمیں کیا کسی سے کچھ چھپانے کی ضرورت ہے یا رات کے اندھیروں میں جو ہے اس کو چھپا کے لے کے آئیں گے. بالکل ہمارا استحقاق ہے اور بالکل سامنے لے کے آئیں گے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بات چیت ضرور چل رہی ہوتی ہے مختلف ٹائمز پہ. قانون کے اندر, آئین کے اندر مزید بہتری, مزید جو ہے اس میں پازیٹیوٹی کی ضرورت ہوتی ہے ود دا پیسج آف ٹائم, اور چینجز جو آپ کی ضروری ہوتے ہیں وہ آپ کو کرنے ہوتے ہیں. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں, 26ویں بھی ہم نے کی اور اس سے پہلے بھی جو 26 آئینی ترمیم ہیں وہ اسی پارلیمان نے کی ہیں اور 27ویں بھی یہی پارلیمان کرے گی. تو میں بصد احترام ان کی بات سے اتفاق نہیں کرتا کیونکہ پتہ نہیں سوموار والے دن وہ پاکستان میں آئینی ترمیم لا رہے ہیں یا پاکستان سے باہر کہیں لا رہے ہیں. اچھا, اگر آپ سینیٹر کامران مرتضی کی بات سے ایگری نہیں کرتے
تو کم از کم یہ تو بتا دیں آپ، جو آپ نے خود فرمایا ہے کہ بات چیت تو چلتی رہتی ہے، کون کون سے ایشوز ہیں جن پہ بات چیت چل رہی ہے 27ویں ترمیم کے حوالے سے، اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہے؟ دیکھیں ظاہری بات ہے، ایک آئینی ترمیم کے لیے آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے، اور اس کے لیے براڈر کنسنسس یا براڈ بیس کنسنسس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو آپ نے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی سے 140A کے اوپر جو ہے وہ اب ان کی جو کہہ لیں ریکمنڈیشن ہے وہ آئی ہے بائی وے آف لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے، لوکل گورنمنٹ جو سٹرکچرز ہیں ان کو، لوکل گورنمنٹ کو سٹرکچرز کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کے اس بات پہ اتفاق کرنا چاہیے کہ واقعتاً ہمیں لوکل گورنمنٹ سٹرکچرز کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی کام جو ایک انویزج کیا گیا تھا 18ویں ترمیم کے تحت وہ ابھی بھی نامکمل ہے۔ میرے خیال سے تو واقعتاً 140A کے اندر مزید بہتری آ سکتی ہے، اور جو ایکچوئل ڈیولوشن آف پاور ہے وہ نچلی سطح تک جانے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ 140A پہ جو تبدیلی آپ کر رہے ہیں لوکل باڈیز کے حوالے سے، اس پہ سندھ کی حکومت ظاہر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، اور ان کا لگتا نہیں کہ ان کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہوگا، یا باقی سیاسی جماعتوں کا بھی، تو کیا وہ آن بورڈ ہے آپ کے ساتھ پیپلز پارٹی آن دس ایشو ان 27ویں ترمیم؟ دیکھیں اگر تو یہ 27ویں ترمیم کا حصہ بنی تو یہ تو ریکمنڈیشن آئی ہے پنجاب اسمبلی کی طرف سے، اور انہوں نے یہی بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ تمام تر چیزیں کنسیڈر ہونی چاہیے، اور یہ جب بھی آئینی ترمیم ہو پیکیج ہی بنائیں گے نا آپ، یا الگ الگ وہاں سے کریں گے مطالبات کو؟ جی نہیں ظاہری بات ہے، لیکن ابصار صاحب یہ بھی چیز آپ پلیز ضرور کنسیڈر کریں کہ ہر سیاسی پارٹی کا اپنا ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے، اور ہر سیاسی پارٹی کے اپنے کوئی پولیٹیکل پرپسز بھی ہوتے ہیں اور پولیٹیکل پریفرنسز بھی ہوتی ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ جو ہمارے ساتھ اس اتحادی حکومت کا حصہ ہیں، MQM بھی ہے، PMLQ بھی ہے، دیگر پارٹیز بھی ہیں، پیپلز پارٹی بھی ہے، تو لازمی نہیں ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہو، لیکن آپ کو جب ایک براڈ بیس کنسنسس ڈیولپ کرنا ہوتا ہے تو چیزوں کو ڈائلیوٹ بھی کرنا پڑ سکتا ہے، اور چیزوں کو کچھ جو ہے مختلف اینگل سے بھی آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ آپ نے چیزوں کو ڈائلیوٹ کرنے کی بات کی، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ آپ آزاد کشمیر میں ان کے ساتھ آئیں حکومت میں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں ہم نہیں آئیں گے، اور اس لیے وہاں پہ معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ آپ چاہتے ہیں الیکشن فوری کروا دیے جائیں عدم اعتماد کے بعد کشمیر میں، پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اسمبلی کی مدت پوری ہو۔ دوسری طرف JUI وہ تو آپ کے بالکل اس وقت مخالف جا چکی ہے، ان کی جو تقریریں آئی ہیں، مریم نواز شریف جو وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی، ان کے اوپر انہوں نے جو تنقید کی ہے، اس کے بعد سے تو لگتا ہے فاصلے بڑھ گئے ہیں۔ تو 27ویں ترمیم اگر آئی تو آپ 2/3 کیسے پورا کریں گے؟ کچھ فارمولہ ہمیں بھی انگریزی سمجھا دیں اس کی، لوگ جاننا چاہ رہے ہیں، سوال ہے لوگوں کے ذہنوں پہ۔ دیکھیں اگر آپ نمبرز کو دیکھیں تو ظاہری بات ہے کہ نمبرز جو ہیں آپ کے سامنے ہیں، اور میرے خیال سے اب ایوان بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے، تو اگر کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوتا اپوزیشن کی کچھ جماعتوں کے ساتھ، تو دین پھر ہمارے پاس اتنی خود جو ہے 2/3 اکثریت موجود ہے آن دا ٹریجری بینچز کہ ہم اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں، لیکن یہ تو تب ہوگا JUI کے بغیر جب 27ویں آئینی ترمیم آئے گی۔ یہ دیکھیں میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا، ہم چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں متفق ہوں آئینی ترمیم کے اوپر، اور ہونا بھی چاہیے۔ جس طرح پچھلی دفعہ PTI کے دوست جو تھے وہ متفق تھے، پارلیمنٹ کے باہر تو وہ کہتے تھے کہ بالکل تمام تر باتیں درست ہیں، آئینی ترمیم ہونی چاہیے، پارلیمنٹ کے اندر آ کے وہ اپنا پولیٹیکل نیریٹو ٹو کرتے تھے، کیونکہ کہیں سے اور حکم آتا تھا، اور عمران لا اس وقت سے لے کے آج دن تک یہی چل رہا ہے، حکم تک کتابیں ہیں۔ میں یہ آپ کو ضرور بتا دوں کہ ایک تو 2/3 اکثریت جو ہے وہ بالکل ایوان مکمل ہے۔ جہاں تک آپ نے آزاد جموں کشمیر کی بات کی، تو بالکل میرے خیال سے یہ ہماری پارٹی کا حق ہے کہ ہم صرف اس پروسیس تک ان کے ساتھ ہوں، اور اگر ہم خواہش نہیں رکھتے حکومت کا حصہ بننے کے لیے تو کوئی ایسی بات نہیں۔ اسی طرح وفاق میں کابینہ کا حصہ نہیں ہے پیپلز پارٹی، یا پنجاب میں کابینہ کا حصہ نہیں ہے، لیکن ہم اتحادی ہیں، اور ہم بالکل ان کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، وہ ہمیں ساتھ لے کے چل رہے ہیں، لیکن وہاں پہ ڈفرینس آف جو ہے ایک تھاٹ ہو سکتا ہے، اور اسی حوالے سے ہم نے بہتر سمجھا، ہماری پارٹی کی لیڈرشپ نے بہتر سمجھا کہ وہاں پہ کابینہ کا حصہ بننے کی فی الوقت ضرورت نہیں ہے، اسپیشلی وہاں پہ ٹوٹل ٹائم ہی جو ہے وہ تقریباً 7-8 مہینے یا 9 مہینے رہ گئے ہیں۔ تو نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا نئے چیف الیکشن کمشنر کی تقرری پر بھی اختلاف ہے؟
دیکھیں اس میں جو قانونی اور آئینی پوزیشن ہے ابصار صاحب، وہ تو یہ ہے کہ لیڈر آف دی ہاؤس اینڈ لیڈر آف دی اپوزیشن ان کا آپس میں جو ہے کنسنسس ہونا چاہیے اور وہ اس پہ اتفاق ایک قائم کریں اور اس کے بعد پھر آگے پروسیجر بڑھے. اب یہاں پہ نہ تو لیڈر آف دی اپوزیشن فی الوقت موجود ہیں، اور پچھلے لیڈر آف دی اپوزیشن عمر ایوب صاحب نے اس سے لیتو لال سے کام لیا اور انہوں نے جمپ کیا اور وہ سٹیپ 2 پہ پہلے چلے گئے سٹیپ 1 سے پہلے. اور اس کے بعد پھر مئی کے مہینے میں آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم نے خط بھی لکھا باضابطہ طور پہ، ان کو کہا کہ آپ مشاورت کریں، لیکن اس خط کا بھی کوئی خاطر خواہ جواب نہیں تھا اور اسی حوالے سے وہ تمام تر معاملہ جو ہے تاخیر کا شکار رہا. اب جیسے ہی لیڈر آف دی اپوزیشن آ جائیں گے تو نئے چیف الیکشن کمشنر بھی آ جائیں گے، کیونکہ نئے چیف الیکشن کمشنر 26ویں آئینی ترمیم میں ہم نے تو لیڈر آف دی اپوزیشن کب آئیں گے؟ آپ لگتا ہے کہ حکومت تو اپنی پسند کا لیڈر آف دی اپوزیشن لانا چاہ رہی ہے؟ نہیں، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کی پہلی 2 روز میں جو اپوزیشن بینچز پہ لوگ بیٹھے ہیں، وہ ورکر سے لے کے لیڈر کی اسٹیچر تک پہنچے ہیں، ان میں ہی کئی ایسے چہرے ہیں جو اس عہدے کے لیے بڑے مناسب ہیں، لیکن اس پارٹی کے اندر یہ تو نہیں انہیں بتایا نا، یہ تو ان کی مرضی ہے، تو کس کو بہتر سمجھتے ہیں. دیکھیں اور جے یو آئی نے بھی سپورٹ کر دیا. یہ بات تو درست ہے آپ کی کہ یہ پارٹی کا اپنا معاملہ ہے، یہ آپ بات درست کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن میں تو ایک پارٹی ورکر یا ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کے اینگل سے دیکھ رہا ہوں اس تمام تر معاملے کو، اور میں بالکل ایکسپیکٹ کروں گا کہ اگر میری پارٹی کے لیے قربانیاں ہیں، میری پارٹی کے لیے محنت ہے، تو ظاہری بات ہے ایٹ سم سٹیج جو ہے پارٹی اسے بھی ریگارڈ کرے، پارٹی اسے بھی کنسیڈر کرے. تو کیا یہ آپ کا جذبہ جو ہے، میں اس کو سلام کرتا ہوں، پارٹی ورکرز کے لیے جو آپ کا جذبہ ہے بہت اچھا ہے اور اس کو واقعی سراہا بھی جانا چاہیے. لیکن یہی آبجیکشن آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی بہت کرتے ہیں کہ آپ کی پارٹی خود تو ورکرز کا خیال نہیں رکھتی، لیکن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو چاہتی ہے کہ وہ اپنے ورکرز کا خیال رکھے. یہ دوغلی پالیسی نہیں ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. دیکھیں ہماری پارٹی سے کتنے ورکرز کو نہ صرف ٹکٹ ملے بلکہ خواتین اور جو مائنورٹی کی سیٹس ہیں اس پہ بھی دیکھیں تمام ورکرز ہیں، ایون کہ پارٹی کے اندر جو ہیں وہ پی ٹی آئی نے ورکر کو چیف منسٹر بنا دیا خیبر پختونخوا کا. پولیٹیکل ورکر سے دیکھیں بالکل یہی بات ہے، سارے ہی ہم دیکھیں پولیٹیکل ورکرز ہیں، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں خود ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، پارٹی کا ورکر ہوں. اب دیکھیں پارٹی نے مجھے بھی کہاں سے کہاں پہنچا دیا، یہ تو پارٹی ریگارڈ کرتی ہے. اور ایون کہ ہمارے پارٹی کے ورکرز جو ڈسٹرکٹ لیول پہ، ڈویژن لیول پہ یا صوبے کے لیول پہ ہیں ان کا بھی ریگارڈ کرتی ہے. اور بالکل پارٹی کے ورکر ہی پارٹی کا اثاثہ ہوتے ہیں. میں ابصار صاحب آپ کو یہ ضرور بتاؤں، دونوں روز میں کیا کوئی ایسا معقول چہرہ نہیں ہے، کیا کوئی اتنی کیپیبلٹی نہیں رکھتا کہ اس کو کیا لیڈر آف دی اپوزیشن بنایا جائے، کیونکہ قانون کے مطابق، آئین کے مطابق تو وہی شخص ہو سکتا ہے جس کو میجورٹی دی ایک سپورٹ ہوتی ہے فرام دی اپوزیشن بینچز، تو وہ جس کو چن لیں، جس کو ووٹ کر دیں، اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے. آپ نے فرمایا پارٹی میں کوئی معقول چہرہ، تو آپ کے خیال میں محمود اچکزئی قومی اسمبلی کے لیے، سردار ناصر عباس سینٹ کے لیے، لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے یہ معقول چہرے نہیں ہیں حکومت کے مطابق؟ میرے خیال سے ان کی اپنی جماعت کے اندر کوئی معقول چہرے کی میں نے بات کی ہے، لیکن برکیف میں تھوڑا سا اور اس کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ یہ تمام تر معاملہ جو ہے یہ بھی اسی پروسیس میں یہ اب اسپیکر کا استحقاق ہے. اسپیکر اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ کچھ پاس کانڈکٹس کو بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ایک ایسا عہدہ ہوتا ہے، ایسا آئینی عہدہ ہے جس میں بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اور میرے خیال سے اس کو پاس کنڈکٹ کو بھی دیکھنا چاہیے. میں پاس کنڈکٹ پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں اگر پی ٹی آئی اپنے اتحادیوں کو کوئی عہدے دینا چاہ رہی ہے تو میرا خیال آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. آپ نے خود پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں اور سندھ میں اپنے الائنس کے لوگ جو ہیں وہ گورنر لگائے ہیں، ان کو عہدے دیے ہوئے ہیں، تو آپ کو پی ٹی آئی پہ کیوں اعتراض ہے؟ اور کون سا پاس کنڈکٹ اور کس کا کیا ہوا ہے وہ ذرا بتائیں گے آپ ہمیں؟ دیکھیں میرے خیال سے آپ کو اس آئینی عہدے کے لیے بہت سی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، اور یہ پاکستان کی نمائندگی ہو رہی تھی، کسی اسپیشل کہیں کہ سیاسی جماعت کی بات نہیں. بات یہ کہ پوری اپوزیشن کی یہ نمائندگی ہوتی ہے. اور اس پہرائے میں یہ ضروری آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ نیشنل سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی چیزوں کو آبزرو کیا جا سکتا ہے. آپ کے خیال میں محمود اچکزئی یا ناصر عباس صاحب جو ہیں، اگر وہ بنے لیڈر آف دی اپوزیشن
قومی اسمبلی یا سینٹ کے, تو وہ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی پرابلم ہو سکتا ہے اس میں؟ دیکھیں میں تو اپنے ہاؤس کی حد تک بات کروں گا, اور کیونکہ سینٹ کے وہ چیئرمین کا استحقاق ہے, وہ چیئرمین دیکھیں گے, لیکن میں اپنے ہاؤس کی حد تک بات ضرور کر سکتا ہوں ایز بینگ اے ممبر آف دا نیشنل اسمبلی. بالکل دیکھنا چاہیے اور دیکھنے کی ضرورت بھی ہے. آئی تھنک پاس کانڈکٹ اور نیشنل سیکیورٹی کے پہرائے میں چیزوں کو مائنیوٹلی آبزرو کرنے کی ضرورت ہے. اس سے زیادہ میں اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. ابھی کچھ عرصہ پہلے تک وہ آپ کے اتحادی تھے محمود اچکزئی صاحب, اگر آپ ان کی بات کر رہے ہیں. ان کے بھائی گورنر بلوچستان رہے ہیں, ان کے بھتیجے وہاں پہ کیبنٹ میں بڑے عہدوں پہ رہے ہیں, اور اب آ کے اچانک آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہو گیا, تو ہمیں بتائیں, قوم کو بتانا چاہیے آپ کو سچ. نہیں, میں آئی تھنک ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم اس سے زیادہ جو ہے کامنٹ کرنا وہ مناسب نہیں ہوگا. اچھا چلیں ٹھیک ہے. تو آخر میں یہ فرمائیے گا کہ جو آپ کا چل رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اس پہ آزاد کشمیر پہ, تو آخری فیصلہ کیا ہوا ہے؟ کیا آپ عدم اعتماد کو سپورٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ نیا وزیر اعظم آئے, اسمبلی توڑ دے اور الیکشن کروائے؟ یہ آپ کا ڈیمانڈ ہے؟ نہیں دیکھیں, اب عدم اعتماد تو ابھی تک پیش نہیں ہوا. جب عدم اعتماد پیش ہوگا ظاہری بات ہے اس وقت جو پارٹی کا ڈیسیجن ہوگا وہ سامنے ہوگا. اتحادیوں کے ساتھ جو وفاق میں ہمارے اتحادی ہیں اور جو میٹنگز ابھی ہوئی بھی ہیں, جو ڈیسیجن ہوا وہ آپ نے دیکھا کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا, دیگر پارٹی کے لوگوں نے بھی ذکر کیا جو اس ڈیلیگیشن کا حصہ تھے اور جن کی میٹنگ ہوئی. کیونکہ میں اس میٹنگ کا حصہ نہیں تھا, برکیف جو میڈیا پہ بات آئی, جو پارٹی کے اندر بات تھی, وہ پہلے آپ سے شیئر کر دی. اس کے علاوہ ابھی جب بھی آئے گا عدم اعتماد تو جو پارٹی کی پوزیشن ہوگی اس کو اڈاپٹ کیا جائے گا. لیکن یہ چیز طے ہے کہ ابھی فی الوقت ہم نے کسی کابینہ کا حصہ بننے یا اس حوالے سے ہم نے اجتناب بھی کیا. تو کب تک عدم اعتماد آ سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ ڈیلے ہو جائے؟ پہلے تو بہت جلدی میں تھے آپ لوگ, لگ رہا ہے اب لگ رہا ہے کہ جلدی وہ پوری نہیں ہو رہی. دیکھیں میں اس پہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ جب اسمبلی کا سیشن ہوگا, وہ کال ہو جائے گا اور ریزولوشن موو ہو جائے گی, تو پھر اس کے بعد پروسیڈنگز بھی ہو جائیں گی. آخر میں صرف یہ بتا دیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کب تک لے کے آ رہے ہیں؟ آپ نے کہا منڈے کو نہیں آ رہی, کامران مرتضی صاحب نے جو کہا ہے وہ ان کی اپنی رائے ہے, کب تک لا رہے ہیں آپ؟ مختصراً بتا دیں. مختصراً یہی ہے کہ سینٹا کمز کلوزر ٹو دا کرسمس. اب انگریزی لوگوں کو سمجھ نہیں آنی, اس کا ترجمہ بھی کر دیں. دیکھیں جب مناسب وقت ہوگا تو وہ آ جائے گی. سینٹا کلاس آنے والا 25 دسمبر کو. 25 دسمبر تو آنے والا ہے, آپ کہہ رہے ہیں دسمبر تک آئے گی. نہیں, میں محاورتاً بات کی ہے, محاورتاً بات کی ہے. نہیں, آپ کو کرسمس یاد آ رہی ہے نا, 25 دسمبر آنے والا ہے, تو آپ سینٹا کلاس کو یاد کر رہے ہیں, تو پھر ٹھیک ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی وہ ہمارے ہاں کرسمس نہیں آئی اس کی 27ویں ترمیم کی. دیکھیں بالکل جب آئے گی تو اس ہاؤس کے تھرو ہی آئے گی, اور انہیں اراکین اسمبلی نے جو ہے اس پہ اپنا ویو دینا ہے اور اپنی ووٹنگ کرنی ہے. تو میرے خیال سے جب وہ آئے گی تو آؤٹ ان دی اوپن آئے گی, اور ابھی فی الوقت نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ پیرس صاحب ہم سے بات کرنے کا. وزیر مملکت برائے قانون و انصاف. وقت ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ای چالان کراچی میں اچانک بہت زیادہ شروع ہو گئے ہیں, اور شہروں میں بھی یہ تجرباتی بنیادوں پر جاری ہے. اسلام آباد سمیت اس کے نقصان کیا ہیں, نفع کیا ہیں؟ ایک بریک کے بعد. اور وقت ہمارے آج کے ایڈیٹوریل کا ای چالان فائدہ یا نقصان. اور کراچی میں ای چالان کا نظام نافذ کر دیا گیا. 5ویں روز 4136 الیکٹرانک چالان جاری کیے گئے ہیں, اور اس میں ای چالان کی تعداد 22,869 سے بھی بڑھ گئی ہے. تو آپ سوچیں کتنے چالان ہو رہے ہیں. پہلے 3 دنوں کے دوران شہریوں پر 11,55,65,000 روپے کے ای چالان کیے گئے. اور ایک تصویر آپ دیکھیں کہ ای چالان جیسے ہی شروع ہوئے ہیں وہاں پہ
جو ٹریفک قوانین کی پابندی کی ریشو بڑھ گئی ہے، یہ بڑی خوش آئند بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کو آبجیکشن بھی ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈمپر مافیا جو ہے وہ بھی اپنے کھیل کھیل رہا ہے اور ان کو کیا روکا جائے گا کہ نہیں. ان کے کتنے چلان ہوئے ہیں، یا خالی بیچارے موٹر سائیکلوں پر ہیلمٹ نہ پہننا یا چلان یا لائسنس نہ رکھنے پہ زیادہ جرمانہ ٹھوکے جا رہے ہیں، لیکن ڈمپرز وغیرہ پہ چلان یا جرمانے بہت کم ہیں ان کی ریشو. تو یہ چیزیں، اور پھر ایک 4 سال پہلے جو موٹر سائیکل چوری ہوئی تھی اس کو بھی چلان کی چٹ گھر بھیج دی گئی. تو یہ چیزیں ضروری ہیں کہ پہلے اویئرنیس کریٹ کی جائے، لوگوں کی تربیت کی جائے کچھ عرصے تک، اور پھر ان کے اتنے بھاری جرمانے کیا جائیں. اور یہ جو سلسلہ ہے یہ دوسرے شہروں میں بھی ہونا چاہیے. خاص طور پہ اسلام آباد میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، ای چلان کا سسٹم بھی ہے لیکن چلتا کوئی نہیں ہے. اسلام آباد تقریباً تباہ ہو چکا ہے. اگر آپ ٹریفک کے نظام کی بات کریں، پیدل چلنے والوں کے حقوق کی بات کریں، تو اسلام آباد ایک دیہاتی شہر کا منظر پیش کر رہا ہے. گند یہاں پہ ہے، صفائی یہاں پہ نہیں ہے، اور سی ڈی اے اور وزارت داخلہ سو رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 2027 میں ایس سی او کی کانفرنس کروانی ہے. اس کے لیے تیاریاں کب ہوں گی، کیسے ہوں گی؟ جو حال ہے اسلام آباد کا آپ دیکھیں، اتنا برا حال میں نے اپنی پوری زندگی میں اسلام آباد میں نہیں دیکھا. ٹریفک قوانین کی کوئی پاسداری نہیں کرتا، کوئی ٹریفک سگنل یہاں پہ نہیں چلتے، کہیں ایک دکا لگے ہوئے ہیں ریڈ زون کے پاس، باقی جس کی لاٹھی اس کی بھینس. موٹر سائیکلیں ہیں، گاڑیاں ہیں، بڑی گاڑیاں ہیں، قانون کی دھجیاں اڑا کے سگنل توڑ کے جاتے ہیں، اور ساری حکومت، وفاقی حکومت سو رہی ہے. شرم کا مقام ہے کہ پاکستان کا دارالخلافہ ہو اور وہاں ٹریفک قوانین کی اتنی خلاف ورزی. سوچئے. گڈ نائٹ.